کیا آپ بھی آرام کریں گے رانا صاحب؟ کیوں، آپ حکم دیں روشیلا، میں تو صرف التجا کر سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آئے گا اور چاندنی میں قرب و جوار کی پہاڑیاں بے حد حسین ہوتی ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ اس حسن کا نظارہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، طالوت نے ترنگ میں آ کر کہا، اور میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ میرا مطلب ہے مجھے تھوڑی دیر کی اجازت تو ضرور دیں گی مس روشیلا، اتنی دیر میں چاند بھی نکل آئے گا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی رانا صاحب۔ میں ضرور آؤں گا ڈارلنگ، رانا صاحب نے جاوید کی نقل کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ خیمے میں آ گئے۔ بلا وجہ تکلیف کی رانا صاحب، ابھی تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا، نہ بھی نکلے تو کیا حرج ہے؟ تاریکی میں یہ پہاڑیاں بڑی رومان انگیز ہوتی ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یار گھپلا مت کرو عارف بھائی، اس مولویانہ ماحول سے نکل آئے ہیں، تھوڑی سی تفریح کی اجازت دے دو۔ ٹھیک ہے، میں کب انکار کر رہا ہوں، خوشی سے اجازت دے دو پیارے بھائی، طالوت نے خوشامد کی۔ ٹھیک ہے، یہاں اور بھی لڑکیاں ہیں، تم بھی ٹرائی کرو نا، ابھی تک تو کوئی سامنے ہی نہیں آئی۔ ایک مشورہ دوں؟ ضرور دو۔ شادانہ کا دوشالہ اوڑھ کر ان خیموں کی سیر کرو، کہیں نہ کہیں دال گل جائے گی، میرا خیال ہے ایسا کرو، دیکھا جائے گا، میں نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ در حقیقت یہ عمدہ تجویز مجھے پسند آئی تھی۔ تو میں جاؤں؟ طالوت نے پوچھا۔ خدا حافظ۔ شکریہ، طالوت جھکتے ہوئے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ اب وہ آسانی سے کسی جال میں نہیں پھنسے گا، اسے اس دنیا کا بھی کافی تجربہ ہو چکا ہے، اور یہ طالوت اس طالوت سے مختلف ہے جو پہلے ہر چیز پر لٹو ہو جاتا تھا۔ ویسے میں نے طالوت کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ شادانہ کا دوشالہ اوڑھ کر میں بھی طالوت کی طرح پوشیدہ انداز میں گھوم پھر سکتا تھا۔ بہرحال طالوت کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک تو میں اپنے خیمے میں بیٹھا اس دلچسپ ماحول کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے شادانہ کا دوشالہ نکالا اور اسے اوڑھ کر باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے ڈائریکٹر عبدالبھائی کا خیمہ نظر آیا۔ میں نے اس کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور عبدالبھائی کو خراٹے لیتے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ بدماش طالوت ہی کو دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے، اور میں طالوت کی تلاش میں چل پڑا۔ چاندنی نکل آئی تھی، قرب و جوار کی چٹانوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا، اور پھر ایک جگہ وہ دونوں مجھے نظر آ گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں دبے قدموں ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ روشیلا طالوت پر جھکی ہوئی تھی۔ رانا صاحب، میں سوچتی ہوں کہ کیا ان پہاڑوں میں لٹنے آئی تھی؟ روشیلا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ ہاں، عقل و خرد، دین و دنیا، ہوش و حواس، سب کچھ تو گم ہو گیا۔ اب میرے پاس بچا کیا ہے؟ بہت افسوس ہوا، طالوت نے ہمدردی سے کہا، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ مجھے آپ جو مل گئے رانا صاحب۔ ہاں، مجھے اپنی محرومی کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ اس بات کا طالوت نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ مجھ سے دور تو نہیں جائیں گے رانا صاحب؟ ہرگز نہیں۔ تب آپ یہاں سے ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ میں چلوں گا، سیٹھ روئی والا کے ساتھ بزنس میں شرکت کر لیں، اس طرح آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا، اور ہم دونوں مل کر الگ کمپنی کھولیں گے اور اپنی فلمیں بنایا کریں گے۔ کر لوں گا۔ اپنی فلموں میں میں صرف آپ کے ساتھ کام کروں گی، میرے مقابل اور کوئی ہیرو نہیں آئے گا، طالوت اہم کانہ انداز میں بولا۔ تب پھر صبح ہی آپ اپنے سیکرٹری کو روانہ کر دیں اور روپیہ منگوا لیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، 10-20 لاکھ تو ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، میں صبح کو نقد روپیہ دے دوں گا۔ 10-20 لاکھ؟ روشیلا اچھل پڑی۔ ہاں، طالوت نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور آپ اتنی دولت لیے جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنگل میں ڈاکو بھی تو مل سکتے ہیں۔ اول تو میں ان سے نمٹنا جانتا ہوں، دوسرے اگر اتنی رقم چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے کام آ جائے گی، میرے پاس کیا کمی ہے؟ اور روشیلا اس عظیم انسان پر مزید کچھ جانوں سے فدا ہو گئی، جو 10-20 لاکھ کو کچھ گردانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے ارادے بہت بھیانک ہو گئے، اور جب طالوت نے بھی اس کی پذیرائی کی تو پھر میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ چاندنی رات کا کھیل میرا دماغ بھی خراب کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا، اور اب میں نے دوسرے خیموں میں جھانکنے کا پروگرام بنایا۔ واپسی میں جو سب سے پہلا مجھے خیمہ نظر آیا، میں اسی کی طرف چل پڑا۔ اس خیمے کے مکین سو نہیں رہے تھے، اندر سے گفتگو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے آہستگی سے خیمے کے دروازے کو ہٹایا، لیکن اندر کا ناٹک کچھ اور ہی تھا۔
ایک سہمی ہوئی لڑکی ایک طرف کھڑی تھی اور ایک آدمی بستر پر بیٹھا تھا۔ تمہیں کمپنی سے نکلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نوری، تم جانتی ہو کہ تمہیں یہاں تک لانے والا بھی میں ہی ہوں، مرد نے بھاری آواز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بابو خان، مگر تم سوچو، غور کرو، تمہاری ابرو کے اشارے پر بے شمار لڑکیاں تمہاری آغوش میں آ گریں گی، پھر ایک غریب کی عزت لے کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ لڑکی نے دل گداز آواز میں کہا۔ عزت عزت عزت، نہ جانے ہر لڑکی نے دلوں کے کھیلوں کو عزت کیوں بنا لیا ہے۔ تو میری پسند ہے نوری، میں تجھ سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا، کوئی اس کا رازدار نہیں ہوگا اور تیری زندگی بن جائے گی۔ ضد نہ کر، باہر کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ بابو خان، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی، مجھ پر ترس کھاؤ بابو خان۔ لڑکی کی آواز روحانسی ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے اوپر ترس کھا کر ہی تمہیں یہ نوکری دلائی تھی، لیکن یاد رکھو اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں تمہیں نوکری سے فارغ بھی کروا سکتا ہوں۔ بابو خان کے لہجے کی رونت بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ مالک ہے بابو خان، میں تمہارے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنوں گی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، لڑکی پر عزم لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ تمہیں صبح ہوتے ہی مل جائے گا، بابو خان نے غصے سے کہا اور خیمے سے نکل کر تیزی سے ایک طرف چلا گیا۔ میں نے خونی نگاہوں سے بابو خان کو دیکھا، حقیقی زندگی میں بھی وہ ولن تھا۔ ہاں، یہ وہی ولن تھا جسے طالوت نے گھوڑے سے گرا دیا تھا۔ تو نے اپنی شامت کو آواز دے لی ہے بابو خان، تو شمشیر بن گیا ہے، لیکن فکر مت کر، تیرا حشر بھی شمشیر سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہیں جانے کی ہمت نہ ہوئی، اپنے خیمے میں جا کر لیٹ گیا۔ دل میں عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ خدایا، پوری دنیا کا درد کیسے بانٹ لوں؟ یہاں نہ جانے کون کون مظلوم ہے، میرا بس چلے تو پوری دنیا کے دکھ دور کر دوں۔ نہ جانے کتنا وقت انہی خیالات میں گزر گیا، نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ خیمے کے دروازے پر طالوت کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر وہ دروازہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چند ساتھ میری طرف دیکھا اور پھر شاید مجھے سوتا ہوا سمجھ کر اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ میں خاموشی سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اسی سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ عارف، اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر آواز دی۔ میں جاگ رہا ہوں طالوت۔ ارے تو پھر بات کیوں نہیں کی تھی؟ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں طالوت، اپنی اس گندی دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہاں انسانوں کی تعداد بہت کم ہے، انسانی پیکر میں درندے قدم قدم پر نظر آتے ہیں، آخر اس دنیا میں درندوں کا تسلط کیوں ہو گیا ہے؟ کسی خاص بات نے تمہیں متاثر کیا ہے عارف؟ طالوت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہاں تو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی خاص بات موجود ہے، کہیں بھی گہری نگاہ سے دیکھو کوئی نہ کوئی المیہ نظر آ ہی جائے گا۔ مجھے بتاؤ میرے دوست، کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ میں اس کو جڑ سے مٹا دوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پوری دنیا کو درست نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے سامنے آ جائے اس کی مدد ہمارا فرض ہے۔ دنیا کو بھول جاؤ کیونکہ تم تنہا ہو، اور جو کوئی تمہارے سامنے آئے اسے دنیا پر تقسیم کر دو۔ ٹھیک ہی کہتے ہو، میں نے مزمحل انداز میں کہا۔ عارف میرے دوست، میں یہ انداز برداشت نہیں کر سکتا، مجھے خوشیاں پسند ہیں، ہنستے رہو، ہر حال میں ہنستے رہو، یہی زندگی ہے۔ بتاؤ تو ہوا کیا؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہاں ایک لڑکی نوری ہے، زمانے کی ستائی ہوئی، تمہارے کہنے پر شادانہ کا دوشالہ اوڑھ کر نکلا تھا، پہلے ہی مرحلے پر حوصلے پست ہو گئے۔ نوری کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اس کا باپ شاید ٹرک ویلڈر تھا، بدقسمتی سے کسی حادثے میں اس کی آنکھیں چلی گئیں، تب نوری گھر کی کفالت کے لیے گھر کا باورچی خانہ چھوڑ کر نکل آئی۔ اس نے ملازمت تلاش کی، شاید کوشش کے باوجود ملازمت نہ ملی ہوگی، تب وہ فلم انڈسٹری کی طرف آ گئی، اور نہ جانے کیسے بابو خان اسے مل گیا، جس نے اسے ایکسٹرا لڑکیوں میں ملازم کروا دیا۔ نوری کے جذبات مر چکے ہیں لیکن ضمیر زندہ ہے، وہ ملازمت برقرار رکھنے کے لیے منت سماجت کر سکتی ہے، پاگلوں کے انداز میں روزی کی بھیک مانگ سکتی ہے، لیکن روپیوں کے عوض اپنی عصمت نہیں دے سکتی۔ او، وہ ہے کہاں عارف؟ یہیں اسی کیمپ میں نے کہا، اور پھر نوری اور بابو خان کی کہانی سنا دی۔ طالوت خاموشی سے سنتا رہا، سوچتا رہا، اور پھر میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو اس میں فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو یہ مسرت ہے کہ تمام کہانی ہمارے علم میں آ گئی، چنانچہ اب نوری کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ البتہ بابو خان کو سزا ضرور ملے گی، اور کس کی مجال ہے
کہ اب نوری کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ خوش ہو جاؤ، مجھے آنسوؤں سے بہت خوف آتا ہے۔ ہاں طالوت، ہم اس کی بھرپور مدد کریں گے، اس کا ضمیر زندہ ہے۔ انسان مر جائے اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن ضمیر کی موت برداشت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب اس موضوع کو ختم کر دو۔ ہاں، اب تم اپنا موضوع شروع کرو، سناؤ کیا گفتگو ہوئی ہے اس سے؟ وہ ہر لمحہ اپنی چاہت کی ڈگریاں بڑھا رہی ہے، چاہت کے شدید بخار میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اسے یقین آ گیا ہے کہ میں اب زندگی بھر اس سے جدا نہ ہو سکوں گا۔ اس نے اپنی اور میری زندگی کے مشترکہ پروگرام ترتیب دے دیے ہیں، آئندہ وہ صرف میرے مقابل کام کرے گی، اور اس نے پرزور سفارش کی ہے کہ میں روئی والا کی مدد کروں اور اسے 5 لاکھ روپیہ ادا کر دوں تاکہ اس کی فلم مکمل ہو جائے۔ خوب۔ خود تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں دل سے استاد مان لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں کے جال اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بس ایسی ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں کہ انسان گدھے کی بولی بولنے لگے۔ کسی طور ان کی ریاکاری پر یقین کرنے کو دل نہ چاہے، لیکن یار استاد، تیرا نام لے کر اب میں ہر عورت کا تیار کیا ہوا جال توڑ سکتا ہوں۔ ویری گڈ یار، تمام اداسی ڈھل گئی۔ بہرحال اس کے بعد کچھ اور نہیں پوچھوں گا، کیونکہ… میں خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ کیونکہ کیا؟ طالوت نے چیخ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ذرا شادانہ کا دوشالہ اوڑھ کر پہاڑیوں کی طرف نکل گیا تھا۔ بدماشی ہے یہ، کوئی شرافت کی بات نہیں ہے، طالوت نے بھناتے ہوئے کہا۔ پوری بات تو سن لو، تم لوگوں کو دیکھ کر میں فوراً واپس چل دیا تھا۔ قسم کھاتے ہو؟ ہاں یار، تم خود غور کرو، اس بھیانک ماحول میں میں کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ چنانچہ سر پٹ دوڑ لگا دی۔ طالوت جھینپ رہا تھا۔ یار بہت استاد عورت تھی، نقصان میں ہی رہی، تمہارا کیا لیا؟ اگر اجازت دو تو تھوڑے دن تفریح جاری رکھوں، لیکن استاد کی اجازت سے۔ اگر استاد انکار کر دیں تو ابھی واپسی کے لیے تیار ہوں۔ عیش کرو بچو، رام بھلی کرے گا، میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور طالوت میرے بستر میں ہی آ گھسا۔ کیا خیال ہے، ہمیں اسی ماحول کے بارے میں جاننا ہے، اس کے بجائے کہ ہم فلم انڈسٹری میں اجنبی ہوتے، کیوں نہ ان لوگوں کے ساتھ ہی فلم لائن تک چلا جائے؟ ہماری حیثیت بھی ہوگی۔ باقی رہا دولت کا سوال، تو یہ سوال ہی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، 10-20 لاکھ تو ہر وقت تمہارے پاس پڑے رہتے ہیں، صبح کو 5 لاکھ روپے ادا کر دو۔ استاد اعظم زندہ باد، طالوت نے نعرہ لگا کر مجھے بھینچ لیا۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتا تھا۔ دوسری صبح شوٹنگ کی تیاریوں کے بجائے ہمارے لیے ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا اور پھر باہر نکل آئے۔ طالوت نے راسم سے رقم طلب کر لی تھی، اور اس وقت ہم دونوں کی جیبیں نوٹوں کی گڈیوں سے پر تھیں۔ سیٹھ روئی والا، عبد البھائی، روشیلا اور دوسرے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا۔ روشیلا کی نانی اس کے خیمے میں ہی تھی، اور یوں بھی روشیلا تو عشق کرنے کی ماہر تھی، اس لیے وہ سب کے سامنے بھی طالوت سے اظہار عشق کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ لیکن طالوت سنجیدہ تھا۔ ناشتہ بہت پرتکلف تھا۔ اس دوران عبد البھائی اور روئی والا لطیفے سناتے رہے تھے۔ وہ خود کو بہت زیادہ شائستہ اور با اخلاق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر عبد البھائی نے گفتگو کی ابتدا کر دی۔ خدا قسم، آپ لوگوں کی آمد سے ہمارے کو بہت خوشی ہوا ہے، اور اگر آپ لوگ سیٹھ روئی والا کا پارٹنر بن گیا تو بس مزہ ہی آ جائے گا۔ او ماں قسم، ایسا فلم بنائے گا کہ بس پبلک پاگل ہو جائے۔ روئی والا نے ٹکڑا لگایا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے ڈیئر؟ روشیلا نے طالوت کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ کیا تم روئی والا کے پارٹنر بننے کو تیار ہو؟ ارے 5 لاکھ کی بات ہی کیا ہے، اس کے بارے میں صرف سیکٹری سے معلوم کرنا تھا۔ سیکٹری نے منظوری دے دی، بس ٹھیک ہے، طالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ منظوری دے دیا؟ سیٹھ اچھل پڑا۔ سیکٹری رقم دے دو، طالوت نے کہا، اور میں نے جیب سے گڈیاں نکالنا شروع کر دیں۔ نوٹ دیکھ کر سب کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ عبد البھائی کی تو سانس کی آمد و رفت ہی بند ہو گئی تھی۔ روشیلا کے چہرے پر ایسے آثار نظر آ رہے تھے جیسے وہ پرانے قبض میں مبتلا ہو۔ سیٹھ روئی والا کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی، نوٹوں کی ہر گڈی کے ساتھ اس کی گردن ہل رہی تھی۔ بڑا سکوت چھایا ہوا تھا۔ گن لو روئی والا، پورے 5 لاکھ روپے ہیں۔ پھوں، روئی والا نے رکی ہوئی سانس ایک دم چھوڑ دی، اور اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکل گئی۔ گننے کی کیا ضرورت ہے مائی باپ، ٹھیک ہوں گے۔ ابھی سیکٹری کو بولتا ہوں، رسید بنائے، ایگریمنٹ تیار کرے، اب فلم بنے گا ایک دم فرسٹ کلاس والا۔ آپ دیکھو رانا صاحب، ماں قسم، ہو۔
رسید یا ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے روئی والا، پیسے سنبھالو، اپنا کام کرو اور جتنی ضرورت ہو لے لینا، تالوت نے کہا۔ ڈارلنگ، روشیلا کو بخار چڑھایا، وہ تالوت سے چمٹ گئی۔ حواس قائم رکھیے مس روشیلا، آپ کو کیا ہو گیا؟ تالوت نے پروقار انداز میں کہا، اور روشیلا اس کے خشک انداز پر سنبھل گئی۔ مجھے تالوت کی یہ بات بہت پسند آئی تھی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس کا بہت اثر پڑا تھا۔ روشیلا جھینپ گئی تھی۔ آج شوٹنگ ہو رہی ہے سیٹھ؟ تالوت نے پوچھا۔ ہو جی، جیسا آپ کا حکم۔ آپ بے تکلفی سے اپنا کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ہاں، یہاں آپ کا سٹاف کتنا ہے؟ میرا مطلب ہے کل کتنے افراد یہاں آئے ہوئے ہیں؟ جی تقریباً 40 آدمی ہیں، 8 لڑکیاں باقی مرد۔ لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ ہم نے ایک آؤٹ ڈور کورس شوٹ کیا ہے، اب لڑکیوں کا کوئی کام نہیں ہے، سیٹھ صاحب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ شوٹنگ کا انتظام کریں، ہم بھی دیکھیں گے، تالوت نے کہا، اور سیٹھ صاحب نے عبدالبھائی کو حکم دیا۔ عبدالبھائی دوسروں کو حکم دینے لگے اور ذرا سی دیر میں شوٹنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کل ہی کا سین فلمایا جانے والا تھا۔ میں نے بابو خان کو دیکھا، چہرے سے ہی ولن معلوم ہوتا تھا۔ بابو خان نے لباس پہن لیا تھا، البتہ مس روشیلا ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ تب بابو خان نے سیٹھ کے قریب آ کر کچھ کہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا تاکہ ان کی گفتگو سن سکوں۔ ارے بابا، اس ٹیم میں کیا لفڑا ہے؟ واپس چل کر بات ہو جائے گا۔ نہیں سیٹھ، بات ابھی ہوگا، میں صف اول کا آرٹسٹ ہوں، ایک ایکسٹرا لڑکی کی یہ مجال کہ وہ میرے منہ آئے۔ اے بابو خان، کیا بولتا یار، تم نے ہی تو اسے رکھوایا تھا۔ تو میں ہی بولتا ہوں سیٹھ کہ اس کی چھٹی کر دو، آج اسی وقت، میں اس کے بعد ہی شوٹنگ پر جاؤں گا۔ ارے یار، تم لوگ بہت پریشان کرتا ہے، جاؤ بابا، تم خود اس کو بول دو، میرے کو اس کا چٹنی بنانے کو نہیں مانگتا، جاؤ بول دو بابا۔ یہ بات تم ہی اس کو بولو گے سیٹھ، ابھی اور اسی وقت، ورنہ شارٹ فلم بند نہیں ہوگا۔ اے رسید، ادھر آؤ بابا، سیٹھ نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جی سیٹھ، ایک آدمی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اے جاؤ، نوری کو بلا لاؤ۔ بولو سیٹھ بلاتا ہے، روئی والا نے کہا، اور ملازم دوڑا گیا۔ تب میں نے دن کی روشنی میں نوری کو دیکھا، حسن مظلوم، سادگی کا پیکر، زرد چہرہ لیے کانپتا ہوا آ رہا تھا، پتلے پتلے نقش و نگار، معصوم سی شکل جسے اپنے ضمیر کے خلاف مسکرانا بھی پڑتا ہوگا، رقص کر کے چھچھوری ادائیں بھی دکھانا پڑتی ہوں گی، دبلا پتلا جسم سادہ سے کپڑوں میں رشید کے ساتھ آ رہی تھی۔ ارے تیرے کو کیا ہوا لڑکی؟ اپنا بابو خان تیرے کو ناراض ہوتا، اس کو خوش نہیں رکھے گا تو کھائے گا کیا؟ اپن تیرے کو ڈسمس کرتا ہے بابا، ابھی اور اسی وقت ڈسمس کرتا ہے، واپس چل کر اپنا حساب کر لینا۔ کیوں بابو خان، اب تو خوش؟ تھینک یو سیٹھ، بابو خان بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، بابو خان نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ نوری کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تھا، وہ اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ تب میں ایک دم آگے بڑھا اور ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے سیٹھ؟ میں نے پوچھا۔ نوری ہے سیکرٹری صاحب، ایکسٹرا لڑکی ہے۔ کیا یہ تمہاری ملازم ہے؟ تھی، اب میں نے بابو خان کی شکایت پر اسے نکال دیا ہے۔ یہ لوگ آرٹسٹ کو خوش نہیں رکھیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ یہ نہیں سوچتا بابا۔ نوری ادھر آؤ، میں نے اسے پکارا اور اس نے لرزتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھیں۔ ادھر آؤ، میں خود اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت مس روشیلا تیار ہو کر آ گئیں اور چلنے کا شور مچ گیا۔ کیمرہ مین اور دوسرے لوگ گاڑیوں پر چڑھ گئے۔ سیٹھ نے ایک گاڑی ہمارے لیے مخصوص کر دی تھی، لیکن روشیلا کی فرمائش پر تالوت کو اس کے ساتھ ہی جیپ میں سوار ہونا پڑا تھا۔ میں آ رہا ہوں رانا صاحب، ذرا نوری سے بات کر لوں؟ آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، تالوت نے کہا، اور میں نوری کا ہاتھ پکڑ کر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹھو نوری، ہم شوٹنگ دیکھنے چلیں گے۔ آپ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں تم سے بات کروں گا نوری، بیٹھو تو صحیح، میں نے کہا، اور وہ جیپ میں بیٹھ گئی۔ میں بھی اسٹیئرنگ پر بیٹھا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں سست روی سے چل رہا تھا۔ کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے نوری کہ اگر ایک در بند ہوتا ہے تو 70 در کھل جاتے ہیں؟ نوری کی ڈبڈبائی آنکھوں میں حیرت کے نقوش ابھر آئے۔ میں ذرا جذباتی سا آدمی ہوں نوری، میں تجھ سے فریب کی گفتگو نہیں کروں گا۔ کل رات میں نے بابو خان کے خیمے سے گزرتے ہوئے تیری اور بابو خان کی گفتگو سن لی تھی۔ میں تیری عظمت کا احترام کرتا ہوں، میں دل سے تیری عزت کرتا ہوں۔ سن نوری، قدرت نے تجھے دولت سے نہیں نوازا، لیکن خدا اپنے خاص بندوں کو کچھ خاص صفتیں دیتا ہے۔ اس نے تجھے ضمیر کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔
تو نے شدید ترین مصیبت میں بھی اپنے ضمیر کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی نگاہ سینے کے اندر نہیں جاتی، لیکن دل کی دولت چہرے سے جھلکتی ہے۔ تیرا شمار دنیا کی عظیم عورتوں میں ہے۔ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ سیٹھ صاحب میں ایک غریب اور بے سہارا لڑکی ہوں، میں ایک مظلوم لڑکی ہوں سیٹھ صاحب۔ میں وہ زارو قطار رو پڑی اور میں نے جیپ کی رفتار اور سست کر دی۔ سیٹھ میں نہیں ہوں نوری، مجھے گالی مت دے، میں نے تجھے گالی نہیں دی ہے۔ سیٹھ وہ ہے جو ہوس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، جس نے ایک بد فطرت انسان کے کہنے سے تیری روزی چھین لی، صرف اس لیے کہ وہ اس فلم کا ایک اہم کردار ہے۔ لیکن تو فکر مت کر نوری، سزا بابو خان کو ملے گی، اور تو ابھی دیکھ لے گی۔ تو نے کہا کہ تو غریب ہے، بے سہارا ہے۔ کیا بھائیوں کی موجودگی میں بہنیں بے سہارا ہوتی ہیں؟ کیا تو اپنے بھائی کو مردہ سمجھ چکی ہے؟ بھائی؟ نوری درد بھرے لہجے میں بولی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے سیٹھ صاحب، کاش میرا ایک ہی بھائی ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی بہن کو بے غیرتی سے نہ ناچنے دیتا، پھر نوری اس قدر بے سہارا نہ ہوتی۔ میرا بھائی بابو خان جیسے کمینے انسان کا منہ توڑ دیتا، اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے سیٹھ صاحب۔ کاش میں تیرا بھائی بننے کے قابل ہوتا، کاش میں تیری زبان سے بھیا کا لفظ سن سکتا نوری، میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں میں خود بھی ایک مظلوم انسان ہوں، میں خود بھی دنیا کے محبتوں سے نا آشنا رہا ہوں۔ طالوت کی موجودگی نے میری شخصیت بدل دی تھی، لیکن میری فطرت کون بدل سکتا تھا؟ لیکن میرے الفاظ سے نوری کو سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پاگلوں کے سے انداز میں کہا، نہیں، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو سیٹھ۔ بابو خان سے میرے ابا نے کہا تھا، بابو خان میرے بیٹے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، میرے بچے۔ مجبوری میری نوری کو بازار میں بھیج رہی ہے، خدا کے بعد تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اور بابو خان نے کہا تھا، تم فکر مت کرو ابا، تمہاری نوری کو کوئی بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بابو خان نے میری حفاظت کی، اس نے اپنا کول نبھایا، کوئی میری طرف بری آنکھ سے نہ دیکھ سکا۔ لیکن خود بابو خان نے اپنے لیے وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں خاموش رہا۔ ستم رسیدہ لڑکی کو کسی بات کا فوری یقین دلانا مشکل تھا۔ اب صرف عمل کی ضرورت تھی، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب اس سے خود پر یقین کرنے کی درخواست نہیں کروں گا، تا وقت یہ کہ وہ خود مجھے بھیا نہ کہے۔ چنانچہ میں نے جیپ کی رفتار تیز کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں بابو خان کل کے سین کو دہرانے کے لیے تیار تھا۔ اسے روشیلا کو اغوا کرنا تھا۔ روشیلا نے بھی طالوت کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ طالوت اس جیپ سے اتر کر میری جیپ میں آ گیا۔ یہ نوری ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں یہ نوری ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا سیٹھ نے اسے نوکری سے جواب دے دیا؟ ہاں۔ خوب، پھر اب تم نے اس سے اس کا ارادہ معلوم کیا؟ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اب ہم سیٹھ سے اسے رکھ لینے کی سفارش نہیں کریں گے۔ اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہمیں خود بھی تو اپنا دفتر قائم کرنا ہے۔ نوری، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ 9ویں کلاس پاس ہوں سیٹھ صاحب، نوری نے جواب دیا۔ سیٹھ صاحب؟ طالوت نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں رانا صاحب، نوری ہمیں سیٹھ کے علاوہ کوئی درجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہی صحیح، ہم اسے اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کریں گے۔ اوہ، بہرحال نوری، کیا تم ہمارے پاس کام کرنا منظور کرو گی؟ سنو، ہمیں اپنا دفتر قائم کرنا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ میرا خیال ہے تم اس کام کے لیے موزوں ہو۔ دعائیں دوں گی سیٹھ صاحب، پوری محنت سے کام کروں گی، نوری نے شکر گزار نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ٹھیک ہے، آج سے تم ہماری ساتھی بن گئی، فکر مت کرو، تمہیں مناسب تنخواہ ملے گی۔ دفتر کا کام جب سے شروع ہو، تمہاری تنخواہ وغیرہ آج سے ہی شروع ہو گئی ہے۔ نوری کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے اس مظلوم لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ بابو خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ اس کی سزا لازمی ہے، میں نے جواب دیا۔ اوکے، طالوت نے گردن ہلائی، پھر نوری کی طرف دیکھ کر بولا، اس نے تمہاری بے عزتی کی تھی نوری، کس کی مجال ہے جو ہمارے کسی ساتھی کی بے عزتی کر جائے؟ بس تماشا دیکھو۔ لیکن ہماری پہلی ہدایت ہے کہ ہماری تمام باتیں راز میں رہیں گی۔ میں اس ہدایت کو یاد رکھوں گی سیٹھ صاحب۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کو سیٹھ نہ کہو۔ یہ گولر بھائی ہیں اور میں رانا عزیز الدین، تم مجھے رانا اور انہیں گولر کہو گی، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گولر بھائی؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ ہاں، صورتحال چونکہ سنگین ہے اس لیے گولر بھائی ہی صحیح، طالوت ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے خود ہی اپنی مٹی پلید کی تھی، اس لیے خاموش رہنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا۔
ویسے طالوت کا خیال تھا کہ شاید لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، لیکن اب اسے صورتحال کا صحیح اندازہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بابو خان گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا، کیمرہ تیار تھا، کلیپر بوائے کلیپ دے رہا تھا اور پھر کیمرہ سٹارٹ ہو گیا۔ بابو خان نے گھوڑے کو دوڑایا، لیکن نہ جانے کس طرح گھوڑا نہ دوڑ سکا۔ اس کی دم کھڑی ہو گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مضبوطی سے اس کی دم پکڑ رکھی ہو۔ بابو خان نے اسے 2-3 ہاتھ مارے، گھوڑا بدحواس ہو گیا تھا۔ کٹ کٹ، عبدل بھائی چیخا، اے بابو خان کیا کرتا پڑتا ہے، گھوڑا دوڑاؤ۔ نہیں دوڑ رہا عبدل بھائی، سالہ اڑی کر رہا ہے۔ ارے تمہارے باپ نے بھی کبھی گھوڑا دوڑایا ہے؟ سالہ فلم خراب کرتا پڑا ہے۔ ہوشیاری سے کام کرو یار، کائے کو ہمارا کباڑا کرتا پڑا ہے، روئی والا نے غصیلے انداز میں کہا۔ اس بار ٹھیک ہوگا سیٹھ، بابو خان نے کہا اور گھوڑے کو 2-3 چکر دیے۔ گھوڑا فارم میں آ گیا تھا اور پھر اسے مناسب اور منتخب جگہ کھڑا کر دیا گیا، کلیپ دیا گیا اور کیمرہ سٹارٹ ہو گیا۔ بابو خان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس بار گھوڑا بری طرح اچھل کر بھاگا۔ بابو خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھوڑا اس طرح بدک جائے گا۔ وہ گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھوڑا سیدھا روشیلا کی طرف لپکا تھا، لیکن روشیلا سمجھ گئی تھی کہ وہ بابو خان کے کنٹرول سے باہر ہے، اس لیے وہ چیخ کر ایک طرف بھاگ اٹھی اور گھوڑا اچھلتا کودتا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور بابو خان اس کی پشت سے پھسل پڑا، لیکن وہ ایک دم کھڑا ہو گیا تھا اور سیٹھ روئی والا بری طرح دانت پیس رہا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے سیٹھ، گھوڑا اڑی کر رہا ہے، بابو خان نے بے چارگی سے کہا۔ کائے کو بوم مارتا ہے یار، تیرے کو گھوڑے کا سواری نہیں آتا؟ ماں قسم ہمارا مگج بھر گئیلا تھا جو ہم نے تیرے کو کاسٹ کیا، روئی والا نے کہا۔ اے بابو خان کیا کرتا ہے یار، تو بالکل اناڑی ہو گیا، عبدل بھائی نے کہا۔ غرض چاروں طرف سے بابو خان پر ملامت ہونے لگی۔ پھر بابو خان کی درخواست پر گھوڑا بدل دیا گیا۔ ہمارے تنو مند گھوڑوں کے بارے میں کچھ کہنے کی وہ ہمت بھی نہ کر سکتے تھے، خود بابو خان ان گھوڑوں پر سوار ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے گھوڑے کو کافی دور تک دوڑا کر چیک کر لیا گیا، یہ بالکل فارم میں تھا۔ ایک بار پھر بابو خان نے ہمت کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آخری چیکنگ کے بعد گھوڑے کو پھر دوڑایا گیا، لیکن جوں ہی بابو خان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا الف ہو گیا۔ بابو خان اس بار بری طرح گرا تھا۔ او بابو خان، او بابو خان، او گدے کی اولاد، تو یہ 60 نہیں کرا سکتا، تیرے بس کا بات نہیں ہے۔ عبدل بھائی یار کیا سکھری ہوتا پڑا ہے، بابو خان کو تم نے کاسٹ کیا تھا سیٹھ، میرا مرضی نہیں تھا۔ ارے تو مارے کو کیا معلوم تھا یار کہ یہ سالہ ہیجڑے کی اولاد ہے، پن اب کیا کرے گا سیٹھ، عبدل نے پریشانی سے کہا۔ سین چینج کرنا پڑے گا۔ ارے مگر کافی خراب ہو جائیں گا، عبدل بھائی نے کہا۔ وہ لوگ بکواس کر رہے تھے، تب طالوت نے نوری کے کان میں کہا، اگر یہ تم سے معافی مانگ لے تو سین ہو سکتا ہے۔ نوری نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ تب طالوت نے کہا، اجازت دو عارف، تو میں یہ سین فلما دوں؟ ہاں، اس بابو خان کو اس فلم سے نکلنا چاہیے، ابھی لو، طالوت نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کیسے گھٹیا آدمی سے کام لے رہے ہو سیٹھ، یہ کیسے چل سکے گا، اس طرح تو فلم خراب ہو جائے گی۔ میں بھی ایسے ہی بولتا رانا صاحب۔ اے عبدل بھائی، اس سالے بابو خان کا ایگریمنٹ کینسل کرو یار، یہ اپنے پاس نہیں چلے گا، نکالو یار اسے، ابھی اس کا تھوڑا کام ہوا ہے، اگر زیادہ ہوتا تو ہم پھنس جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے سیٹھ صاحب، تمہارے گھوڑے ہی خراب ہیں، بابو خان نے کہا۔ میرا گھوڑا لے لو بابو خان، طالوت بولا۔ وہ بہت اونچا ہے، بابو خان نے گھبرا کر کہا۔ آئے ہائے، ایک اونچا ہے ایک نیچا ہے، ابے میں بولتا تم خود اونچا نیچا ہے۔ نہیں چلے گا بابو خان، تم اس فلم میں نہیں چلے گا، تمہارے لیے ہم اپنا فلم کو ڈبے میں نہیں بند کرے گا۔ عبدل بھائی، میں بولا تم اس کا ایگریمنٹ کینسل کرو۔ ٹھیک ہے سیٹھ، مگر اس سین کا کیا ہوگا، بڑا نقصان ہوئے گا۔ اسے برداشت کرے گا بھائی، پھر کیا بولے، سیٹھ نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں یہ شاٹ دے سکتا ہوں سیٹھ، طالوت نے کہا۔ آپ دیں گا رانا صاحب؟ سیٹھ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بائی گاڈ، ایسا ہو جائے تو فلم ایک دم آسمان پر اڑ جائیں گا، عبدل بھائی جوش سے بولا۔ ٹھیک ہے، تیاری کرو، میرا چہرہ کیمرے کے سامنے مت لانا، طالوت نے کہا اور اس بار نئے جوش و خروش سے کیمرہ تیار ہونے لگا۔ پھر طالوت نے بابو خان کا اتارا ہوا لباس پہنا جو اس کے جسم پر کافی حد تک ٹھیک تھا۔ روشیلا بھی خوش ہو گئی تھی۔ طالوت کا بلند و بالا گھوڑا لایا گیا اور طالوت بڑی شان سے اس پر سوار ہو گیا۔ کلیپ دیا گیا
عبدل بھائی نے طالوت کو ہدایات دیں اور پھر کیمرہ چل پڑا۔ طالوت نے گھوڑا دوڑایا۔ بلا شبہ وہ بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ کیمرہ صرف گھوڑے اور اس کے جسم کو ایکسپوز کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جھکا اور اس نے روشیلا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ کئی گز دور جانے کے بعد اس نے روشیلا کو گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ چاروں طرف سے تالیاں بج اٹھیں۔ ایک تو سین بہت عمدہ ہوا تھا، اوپر سے رانا صاحب کی حیثیت چاروں طرف سے واہ واہ ہو رہی تھی۔ صرف بابو خان تھا جو خوب ذلیل ہوا تھا۔ سین ہو گیا تھا، اس لیے وہاں سے واپسی ہو گئی اور پھر فوری طور پر روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔